بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا من المشركين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدیق اکبر یار غار فاروق اعظم جانثار، صدیق اکبر یار غار فاروق اعظم جانثار، عثمان و علی حق شیار مان لو سب حق جار یار۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کائنات کے پیدا کرنے والے نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم مشرکین میں سے مت بنو۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور شیعہ بن گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا تو اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ محترم دوستو، مذہب اسلام اور اہل اسلام کے دشمن دو طرح کے ہیں۔ ایک تو کفار مشرکین اور یہود و نصارہ جو کھلے طور پر دشمن ہیں، دوسرے وہ جو نام و نہاد مسلمان ہیں، آستین کا صاحب ہیں، جن کا دعویٰ اسلام کا ہے مگر دشمنان اسلام ہیں۔ ان کا شب و روز صحابہ سے بغض و عداوت، صحابہ کی دشمنی، صحابہ کی مخالفت میں لگ رہا ہے۔ مسلمانوں کے عقائد پر ڈاکہ زنی کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، جنہیں ہم اور آپ شیعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن پاک نے جن کو منافقین کا لقب دیا، حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ظاہری اور کھلے طور پر دشمن کے مقابلے میں داخلی اور گھریلو فتنہ بد سے بدتر ہوتا ہے۔ اس کے خطرناک اور بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ لہذا سنیے، آج کے دور میں شیعہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی فضیلت کا حامی اور شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی فضیلت کا قائل ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ایسے ہی ہے جیسا حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے درمیان ہے۔ نکالیے اپنے ذہن سے اس بات کو، اگر شیعہ کتب کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کلمہ اسلام سے لے کر تیمم تک ہمارا ان کا اختلاف ہے۔ شیعہ کی اذان ہم سے الگ، نماز الگ، حج الگ، زکوٰۃ کا طریقہ الگ، ان کے سحری و افطاری ہم سے الگ، ہمارے رہبر اور ہیں، ان کے رہبر اور ہیں۔ کہتے ہیں خدا جاہل اور بھولنے والا ہے، خدا اصحاب رسول سے ڈرتا ہے، ختم نبوت کے منکر ہیں، قرآن کو ناقص بتاتے ہیں۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جھوٹ بولنا کار ثواب ہے، غیر مسلم عورتوں کو ننگا دیکھنا جائز ہے، دھوکہ دینا سنت حسین ہے، گالی دینا مذہب شیعہ میں عظیم الشان عبادت ہے، عورتوں سے لواطت اور بدفعلی جائز ہے، مذہب شیعہ میں زنا جائز ہے۔ محترم دوستو، شیعہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی قرآن نہیں، یہ وہ قرآن نہیں جس کو جبرائیل لے کر آئے تھے، یہ قرآن محرف ہے، یہ قرآن ناقص ہے۔ اصلی قرآن 17,000 آیتوں کا تھا اور اس قرآن میں 6,666 آیتیں ہیں۔ اصلی قرآن کی لمبائی 70 گز ہے، جس کو بار ہوئے امام مہدی سرہ مرہ شہر کی غار میں لے کر چھپے ہوئے ہیں۔ ہائے افسوس، صد افسوس، وہ قرآن جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا، اور ارشاد ربانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے سورت نہیں بدل سکتی، اس کے رکوع نہیں بدل سکتے، اس کے پارے نہیں بدل سکتے، اور لفظوں میں بھی کسی بھی طرح کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ محترم دوستو، شیعہ لوگوں کا عقیدہ ان صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے جن کو اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا، انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا اعلان کیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون۔ وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا دی، وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی کہ جن کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز و قاصر ہے، وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کی خاطر گردنیں کٹائیں، خون بہایا، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا، وہ صحابہ جو سربکم مجاہد تھے، وہ صحابہ جن کو شیر نے سواری دی، وہ صحابہ جن کو سمندروں نے راستہ دیا، وہ صحابہ جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا، وہ صحابہ جن کو دربار رسالت سے اعجاز ملا اصحابی النجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، جن صحابہ اکرام کی یہ شان، شیعہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ 3 کے سوا تمام صحابہ مرتد ہو گئے اور ان کو جہنم کے 7ویں طبقے میں عذاب ہو رہا ہے۔ اصحاب پیمبر کو نمرود، فرعون، حامان اور شیطان سے بلا لعین کہتے ہیں، ان کو ماں بہن اور دادی نانی کی گالی دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، دادی نانی، والدہ زناکار اور فاحشہ عورتیں تھیں۔ اور سنیت کے شیعہ وہ لوگ ہیں جو معاویہ کی بہن، پیغمبر کی عزت، پیغمبر کی آبرو، پیغمبر کی بیوی کو حرام زادی بتاتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب اور اس کے ساتھی جہنمی کتے ہیں. ہائے افسوس، صد افسوس وہ عمر جس کو اللہ کا رسول رات بھر تڑپ تڑپ کر مانگے، وہ عمر جس نے اسلام کے ڈنکے بجا دیے، وہ عمر جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، وہ عمر جس نے بیت المقدس فتح کیا، وہ عمر جس سے اسلام کو طاقت و قوت ملی، وہ عمر جو آج بھی پیغمبر کی بغل میں سویا ہوا ہے. شیعہ لوگ کہتے ہیں، ایران کا درندہ خمینی کہتا ہے کہ عمر زندیق اور کافر تھا، عمر پر خدا کی لعنت ہو، اور جو بندہ عمر کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بار وہ امام مہدی اصلی قرآن لے کر غار میں چھپے ہوئے، جب وہ آئیں گے تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. دوسرا کام یہ کریں کہ مدینے میں آئیں گے، روضہ اقدس کے پاس کہیں گے یہ دو قبریں کس کی ہیں؟ لوگ کہیں گے شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر وہ کہیں گے کسی کو شک تو نہیں؟ لوگ کہیں گے سارا زمانہ یہی کہتا ہے کہ یہ شیخین کی قبر ہے. پھر ان قبروں کو اکھاڑے گا اور ان کو سولی پر چڑھائے گا. تیسرا کام یہ کرے گا کہ جنت البقیع میں آئے گا، کہے گا ابوبکر کی بیٹی عائشہ کی قبر کہاں ہے؟ لوگ کہیں گے عائشہ کی قبر یہ ہے. پھر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو نکال کر ان کو زندہ کرے گا اور ان پر زنا کی حد جاری کرے گا. ہائے افسوس، صد افسوس وہ کون عائشہ جس کے لیے جبرائیل سلام لائے، وہ کون عائشہ جس کا چبا ہوا مسواک نبی استعمال کرے، وہ کون عائشہ طیبہ عائشہ، طاہرہ عائشہ، پاکیزہ عائشہ، صدیقہ عائشہ، وہ کون عائشہ جس کا ہار گم ہونے پر اللہ تیمم کا عدل لائے، وہ کون عائشہ پیغمبر کی عزت آبرو عائشہ، پیغمبر کی پگڑی عائشہ، پیغمبر کا لباس عائشہ، پیغمبر کی بیوی عائشہ، میری ماں عائشہ، تیری ماں عائشہ، سارے مسلمانوں کی ماں عائشہ. آج اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شیعوں کا قلم چل رہا، ان کی زبانیں چل رہی، کاش ان کا قلم ٹوٹ جاتا، ان کی زبانیں شل ہو جاتی. اسی پر بس نہیں، ایران کا درندہ خمینی لکھتا ہے کہ میں اس خدا کو نہیں مانتا جو عثمان جیسے ظالم اور بدماشوں کو حکومت دیتا ہے. ارے عقل کے اندھو، عثمان تو وہ ہیں کہ نبی پاک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر بیٹھے ہوئے کپڑا پنلی سے ہٹا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نبوت یوں ہی بیٹھی رہی. عمر فاروق تشریف لائے، نبوت یوں ہی ٹھہری رہی. حضرت عثمان غنی تشریف لائے. اما عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کے داماد عثمان ذی النورین آئے، آپ نے ان کو ٹھہرنے کے لیے کہا، تب کپڑا درست کر لیا، پھر اندر بلایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. قربان جاؤ اما عائشہ پر. اما عائشہ سوال کرتی ہیں اے اللہ کے رسول، میرے والد یعنی ابو بکر آئے، آپ یوں ہی بیٹھے رہے. حفصہ کے والد یعنی عمر فاروق آئے، آپ یوں ہی بیٹھے رہے. عثمان ذی النورین آئے، آپ نے کپڑا درست فرمایا کیا. حضور نے فرمایا الا استحی من رجل یستحی من الملائکہ، کیا میں ایک ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اے ایران کے درندے خمینی، تو نے اس عثمان سے حیا کیوں نہ کی جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ وہ عثمان جو کہتا ہے میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب نہیں پی، میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی زناکاری نہیں کی، میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب نوشی نہیں کی. وہ عثمان جس کے ہاتھ کو نبی پاک نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنا ہاتھ فرمایا، اس با حیا عثمان کو، اس با شرم عثمان کو، اس با غیرت عثمان کو ایران کا درندہ خمینی کہتا ہے میں اس خدا کو نہیں مانتا جو عثمان جیسے ظالم اور بدماشوں کو حکومت دیتا ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اسلام کو حق جان کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کی یہ کمزوری تھی کہ خوبصورت لڑکیوں پر عاشق ہو جایا کرتے تھے. اور نبی پاک کی دونوں بیٹی یعنی حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما یہ دونوں خوبصورت تھی. حضرت عثمان ان سے نکاح کے لالچ میں مسلمان ہوئے. اسی پر بس نہیں بلکہ نبی پاک کی نور و نظر لخت جگر حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و آبرو، حسن حسین کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض رہا کرتی تھی، ان کی خدمت میں کوتاہی کیا کرتی تھی. پاکستان کا واقعہ ایک شیعہ نے اپنے جوتوں پر حضرت ابوبکر اور عمر کا نام چسپا کروایا. کس کا نام لکھا ہوا؟ ابو بکر اور عمر، جو آج بھی پیغمبر کی بغل میں سوئے ہوئے. دوستو میں بھی مانتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے غلطی ہوئی، ان سے خطائیں ہوئی، اجتہادی غلطی کی وجہ سے جنگ احد میں ان سے ہوئی فتح شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے 11 ٹکڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، زخم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا. لیکن مگر اس کے باوجود بھی امت کے لیے ان گناہوں کا تذکرہ قطعاً زیبا نہیں. کسی عالم کا ان کو بیان کرنا بالکل ٹھیک نہیں. تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ابھی تو صحابہ نبوت کی گود میں آ رہے تھے، نبوت کا کلمہ پڑھ رہے تھے، ابھی ان سے خطائیں نہیں ہوئی تھی، ابھی انہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لہم مغفرۃ ورزق کریم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے ان میں ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی، جابر، معاویہ، عائشہ
حفصہ یہ معصوم نہیں، ان سے گناہ بھی ہوں گے، خطائیں بھی ہوں گی، مگر میں کائنات کا رب ان کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں، وہ گناہ بعد میں کریں گے، میں مغفرت کا اعلان پہلے کرتا ہوں۔ جنگ احد میں شریک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَاعْفُوا عَنْهُمْ آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے۔ محترم دوستو، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حق کو پروان چڑھایا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانی دی، یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور کے نائب اور وزیر ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور کے مشیر اور خلفاء ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گردنیں کٹائیں، خون بہایا، عورتوں کو بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا۔ مگر افسوس صد افسوس شیعہ کو صحابہ کے محاسن اور فضائل نظر نہیں آتے، اگر انہیں نظر آتا ہے تو صحابہ کی برائیاں اور کمیاں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا احدا من اصحابی کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا واذا رايتم الذين يسبون على اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم کہ جب تم میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہوئے سنو تو کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے برے فعل پر۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، جہنم کی آگ ان پر حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو سجایا ہی محمد کے یاروں کے لیے۔ محترم دوستو، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلملاتی ہوئی دھوپ پر ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کی خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے۔ عورتوں کو بیوہ بچوں کے یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ گردنیں کس نے کٹائی؟ صحابہ نے۔ جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹایا؟ صحابہ نے۔ اسلام کا پرچم کس نے لہرایا؟ صحابہ نے۔ باطل کے جھنڈے کس نے گرایا؟ صحابہ نے۔ کفر و شرک کا گلا کس نے گھوٹا؟ صحابہ نے۔ پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ نے۔ فاق و فرفاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ محترم دوستو، آپ میری اس تقریر سے سمجھ گئے ہوں گے کہ شیعہ اور سنی کا اختلاف کوئی جزئی اور سرسری اختلاف نہیں، بلکہ حق و باطل کا اختلاف ہے۔ شیعہ کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ سراسر کافر و مرتد ہے۔ بس ایک شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اے دشمن دی بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، اے دشمن دی بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ دعوے دار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، فاروقی گنگوہی آدم قربان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔